إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں حقیقی خوشی کے مواقع رکھے ہیں. انہیں میں سے ایک موقع آج کا اللہ کے گھر میں یہ جمع ہونے کا موقع ہے کہ اس موقع پر ایک بیٹا اور ایک بیٹی نکاح کی مقدس چھتری کے نیچے ایک نیک گھر کی اللہ کی رحمتوں کی امید پر تشکیل دینے کا آغاز کرتے ہیں. نکاح کس قدر بابرکت اور اہل ایمان کے لیے سعادت والی چیز ہے، قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. انتہائی اختصار سے بغیر دلائل کے چند ایک باتوں کی طرف اشارہ اللہ کی توفیق سے کیے جاتا ہوں. نمبر 1، نکاح حضرات انبیاء اور حضرات رسل علیہم السلام کی سنت. نمبر 2، نکاح امام الانبیاء صلوات ربی وسلام علیہ ان کی سنت ہے. نمبر 3، صرف یہی نہیں کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ میسر آنے پر، وسائل ہونے پر اس سے اعراض کرنے والا ایسے شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار فرمایا، اور اسی وجہ سے میسر آنے پر اور وسائل کے موجود ہونے پر اس کا کرنا فرض ہے. نمبر 4، نکاح وہ عظیم نعمت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں میسر آنے پر تاخیر کرنے سے منع فرمایا. نمبر 5، نکاح
نوجوانوں کی نگاہوں کو جھکانے والا اور ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نمبر 6، نکاح کی وجہ سے دلہن بیٹی اور دلہا بیٹا اللہ تعالی اس نکاح کی برکت کے ساتھ ان دونوں کے 50% دین کی تکمیل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، نکاح، اس میں اللہ تعالی نے انسان کی ایک بہت بڑی بیماری، اس کا علاج رکھا ہے، اور وہ بیماری قلق، اضطراب، بے چینی، سکون کا نہ ہونا، جسے آج کی زبان میں ٹینشن کہتے ہیں، رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں واضح کیا ہے۔ 21واں پارہ سورہ الروم آیت شریفہ نمبر 21 میں کہ نکاح میں رب العالمین کی طرف سے اطمینان و سکون ہے۔ نمبر 8، نکاح میں رب العالمین نے تونگری کے لیے اور رزق کے پانے کے لیے اپنی رحمت سے خیر رکھی ہے۔ سورہ النور آیت شریفہ نمبر 32 میں رب العالمین نے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر تم غربت سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالی غنی کر دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ آنے والی بی بی اللہ سے اپنے کنبے کے لیے رزق لے کے آتی ہے۔ نمبر 9، نکاح میں رب العالمین نے نسلوں کا جاری رکھنا فرمایا۔ سورہ النحل 14واں پارہ آیت شریفہ نمبر 72 میں رب العالمین نے فرمایا کہ نکاح کی برکت سے بیٹے آتے ہیں اور ان کے بعد پوتے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے امتیں بنتی ہیں نکاح سے، اور وہ امتیں جو نکاح سے دور ہوتی ہیں وہ اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو نکاح کو لیٹ کرنا بلکہ اس کا نام و نشان مٹانا، یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں۔ وہ اپنے ہاں کی صورتحال پہ رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی یورپی اور امریکی امتوں کو باقی رکھنا ہے، عورتوں اور نوجوانوں کو نکاح کی طرف لاؤ، اور ہمارے جاہل اور غدار لوگ امت کو اسی سے دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر 10، نکاح وہ عظیم رب العالمین کی نعمت ہے کہ نکاح کرنے والا جو ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کا نام دیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے خرچ کرنے والے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اسی طرح نکاح کی برکت سے دلہن بیٹا اور دلہن بیٹی ازدواجی تعلقات ان کے لیے نیکیوں کے لکھے جانے کا سبب بنا۔ نمبر 11، نکاح کیا عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان فرمایا، ایسی خواتین سے شادی کرو جو بہت پیار کرنے والی ہوں، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں، میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ نکاح کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، صرف یہ ایک فائدہ کہ اس کی برکت سے
اللہ کے فضل و کرم سے جو نیک اولاد آئے، امت کی تعداد میں اضافہ ہو، کیا ہوگا؟ فخر عالم امام الانبیاء صلوات ربی وسلام علیہ باقی امتوں پر فخر کریں گے۔ اور اللہ جانے نکاح میں کتنی برکتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ برکتیں کہاں ہیں؟ آج عام طور پر نکاح نعمت کی بجائے عذاب بن چکا ہے اور رحمت کی بجائے زحمت بن چکا ہے۔ کیوں؟ اللہ سچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کھوٹ ہم میں ہے۔ توجہ فرما لیجیے، انتہائی اختصار سے اور شمار کر کے 1 2 3 کی صورت میں قرآن و سنت میں وہ آداب بیان کیے گئے ہیں جو جن کی بدولت نکاح کی برکات کا ملنا اللہ کے فضل و کرم سے یقینی ہوتا ہے۔ ظاہر صاحب ادھر آ جائیں، کرسی دو انکل۔ قرآن و سنت میں ایسے آداب بیان کیے گئے ہیں جن کی پاسداری کرنے سے نکاح کی ان برکات اور دیگر برکات کا پانا یقینی ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے میرے ساتھ ان میں سے کچھ آداب سماعت فرمائیں۔ پہلا ادب، رشتے کے لیے انتخاب تقوی کی بنیاد پر کیا جائے۔ امام حسن البصری، ان کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا میری بیٹی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور بیٹیاں پیار کرنے والی ہی چیز ہے، رشتے آ رہے ہیں، کس کو اپنی بیٹی دوں؟ فرمایا اس کو دو جو متقی ہے، اگر اس سے محبت کرے گا اس کی عزت کرے گا، اگر محبت نہ بھی کرے گا اس کا تقوی اسے ظلم کرنے سے روکے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے نکاح کے لیے چننے کی خاطر معیار دیا، اور وہ معیار ہے دین اور اخلاق۔ دین کا معنی یہ ہے اس کا لڑکا ہو یا لڑکی اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو، اور اخلاق کا معنی جو میں سمجھا ہوں کہ اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہو۔ اللہ کے لیے توجہ فرمائیے، شاید کوئی ایسی بات کہی اور سنی جائے جو میری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ جو لڑکا، اور انشاءاللہ امید ہے آج کا ہمارا بیٹا ایسا نہیں، جو لڑکا اللہ کے معاملے میں کھوٹا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کھڑا ہو؟ دین کہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ بہت ڈگریاں ہیں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، لمبا اونچا خوبرو ہے، کیا کیا پاسپورٹ ہے اس کے پاس، اگر ہے کھوٹا، اللہ کا غدار ہے، تو بیٹی بیچاری سے کیا وفاداری کرے گا؟ لڑکی پری ہے، حسن و جمال میں انتہا کو پہنچی ہے، خاندان بہت اونچا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اگر ہے کھوٹی تو خامد کو کیا فائدہ؟ شریعت نے ہماری خیر خواہی میں کوتاہی نہیں کی، ہم کھوٹے ہیں، اور اس کا معنی یہ قطعاً نہیں خوبصورتی نہ دیکھی جائے، ضرور دیکھی جائے، قد، حسب، نسب، مال و دولت،
تعلیم سب دیکھو، لیکن آخری فیصلہ دین پر، آخری فیصلہ دین اور اخلاق پر۔ اور اگر اس ادب کی پاسداری نہ کی، برکتوں والی بات ایک کہانی ہوگی جو بیان کی گئی، سنی گئی، نکاح والے اس سے کچھ نہ پائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا آج کا نکاح ایسا بدبختی والا نکاح۔ نمبر 2، نکاح کے لیے ضروری ادب ہے کہ بیٹی اور اس کا باپ متفق ہو۔ بیٹی کو ٹرک کی بتیاں نہیں، جس ٹرک کے ساتھ چاہیں فٹ کر دیں، گائیں اور بیس نہیں، جس کو چاہیں اس کی لگام دے دیں۔ نہ، انسان ہے اور زندگی اس نے بسر کرنی ہے، باپ نے نہیں جانا ساتھ۔ کسی باپ کو کتنا بڑا عالم ہے، کتنا دانشور ہے، یہ حق نہیں کہ بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کرے، اور اگر کرے ہماری شریعت اس پہ لکیر پھیر دیتی۔ اور کوئی بیٹی کتنی بڑی تعلیم یافتہ ہے، اور آج کے معاشرے میں کتنے بڑے جاب والی ہے، کتنی بڑی لکھی ہے، اس کو یہ حق نہیں کہ باپ کی موافقت کے بغیر کسی سے نکاح کر لے، اگرچہ جس سے نکاح کر رہی ہو وقت کا امام ہو۔ نہ، قاعدہ ایک ہے، اور اس میں بیٹی کی خیر ہے۔ بھیڑیے، وحشی، خونخوار درندے پھر رہے ہیں، شکاری جو عورتوں کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینکتے ہیں، عام قصے ہیں۔ ہمارا دین ہماری خیر خواہی کے لیے، چور راستے نکالتے رہیں، اپنی بربادی ہے۔ شریعت کا پیغام واضح ہے، مانے ٹھیک ہے، نہ مانے شریعت ہماری محتاج نہیں، صدیوں سے چل رہی ہے، قیامت تک شریعت رہے گی، ہمارا نام و نشان مٹ جائے۔ نمبر 3، نکاح کی برکت کو پانے کے لیے لازم ہے رسم و رواج سے منہ موڑا جائے۔ جس قدر پکی بات، آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، یہ بات نہیں بدل سکتی۔ کیوں؟ میں نے کہی ہے، میری کیا حیثیت؟ انہوں نے فرمائی ہے کہ دین کے بارے میں بات اللہ کی وحی کے بغیر نہیں فرماتے ہیں۔ یقیناً سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ تکلفات سے دور ہے۔ یہ ساری باتیں شیطانی ہیں، اور سمجھا مسجد میں نکاح پڑھا لیا، اب سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے بعد اللہ پاک نہیں دیکھ رہے۔ ہوش کرے، ہم اندھے ہیں، اللہ کو کوئی اندھا معاذ اللہ نہ کر سکتا، اور سمجھنے والا دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ شادی سے پہلے کیا کچھ شیطانی حرکات ہوتی ہیں، شادی سے بعد کیا کچھ کرتے ہیں، اور عجب تماشا قرض لے کے، اور بعد میں بل والے لوگ آتے ہیں، چھپتا پھرتا ہے، عقل کا اندھا۔ سونے والے آگے، ٹینٹوں والے آگے، خوف ہے تیری عقل پر۔ اگر نکاح کی برکات کو پانا ہے، جس قدر تکلفات سے خالی، اس قدر انشاءاللہ برکت زیادہ ہوگی۔ نمبر 4، نکاح میں دونوں دولہا بیٹا اور دلہن بیٹی دونوں کی شان ہے،
دونوں کا مقام ہے، دونوں کی حیثیت ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو آج نکاح کے نام پر کوئی لونڈی نوکرانی باندھی نہیں دے رہے، کیا دے رہے ہیں؟ اس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے حضرات ائمہ ابو داؤد، حاکم اور الضیاء المقدسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا کے سب سے شاندار خزانے کی خبر نہ دوں؟ تو کیا ہے وہ شاندار خزانہ ہے؟ نہ کوٹھیاں ہیں، نہ کاریں ہیں، نہ وہ ہوائی جہاز ہے، نہ بحری بیڑے۔ کس کو فرمایا؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ تو نکاح کے مقدس بندھن کے ساتھ بیٹا اس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ لے کے جا رہا ہے۔ باندی، نوکرانی، خادمہ، یہ تصور شیطانی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بیٹی بھی سنیں، ہر بیوی کائنات کا، اس دنیا کا بہترین خزانہ نہیں، اس کی یہ 3 شرطیں ہیں جو اسی حدیث میں بیان فرمائی۔ خاوند دیکھے تو خاوند کو خوش کر دے، خوش وہی کرے گی جسے خاوند کا کچھ اہتمام ہوگا، کہہ کے لگاتی رہے خاوند کے آنے کا وقت ہو وہ بنا کے بیٹھ جائے، یہ بہترین خزانہ نہیں۔ خاوند حکم دے، شریعت کی حدود میں اس کی پیروی کرے، اس کو مانے۔ اگر حکم نہیں ماننا تو کنبہ کہاں سے چلے گا؟ سرکش باغی یہ کنبے کو چلانے والی تو نہیں، برکتوں کو پانے والی نہیں، یہ تو بدبختی اور نحوست والی بات ہے۔ اور تیسری خوبی کہ جب خاوند موجود نہ ہو اس کی امانتوں کی حفاظت کرے، اور اس میں سب کچھ آ گیا۔ 3 خوبیاں بیوی میں، اور بندہ کیا لے کے جائے گا؟ دنیا کا سب سے شاندار خزانہ۔ نہ دولہا کے لیے خادمہ ہے، اور نہ بیوی کے لیے، دلہن کے لیے پین ہے جو اس کا پرس اٹھائے، بچے کو اٹھائے اور وہ دکانداروں سے گپے ہانکتی پھرے۔ یہ دیوسی اور بے غیرتی اسلام میں نہیں، دونوں حیثیت والے ہیں۔ اور نکاح کی برکات کو پانے کے لیے لازم ہے دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور جتنا زیادہ اس ادب کا خیال رکھیں گے، اللہ کی اتنی زیادہ رحمتیں اس کنبے پر اتریں۔ 5ویں بات، نکاح کے بعد جو 2 کنبے ایک رشتے کے ذریعے آپس میں ملتے ہیں وہ دونوں قابل احترام ہیں۔ لڑکی والے قابل احترام ہیں کہ انہوں نے بیٹی دی، لڑکے والے قابل احترام ہیں کہ وہ لڑکا اس نے کنبے کا داماد بنا۔ نہ لڑکی والے نیچ ہیں، نہ لڑکے والے ان کے غلام ہیں۔ اگر لڑکے والے یہ سمجھیں کہ آج کے بعد لڑکی والوں کے گھر پر جھنڈا ہمارا ہوگا، کوئی فنکشن، کوئی تقریب، کوئی رشتہ، کسی معاملے کی تاریخ ہماری مرضی کے بغیر نہ ہو، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور لڑکی والے سمجھیں بیٹی ہماری اندر
اب کنبے کو چیر دے گی اور کنبے میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. یہ ابلیس والی سوچ ہے. دونوں کنبے قابل احترام ہیں اور نکاح کی برکات کو پانے کے لیے دونوں پر لازم ہے ایک دوسرے کا احترام کریں، اور جتنا زیادہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اپنے حدود کے اندر رہیں گے، انشاءاللہ اتنی زیادہ خیر ہوگا. چھٹا ادب، نکاح بہت ہی بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے. نعمت کے ملنے پر شکر کرنا فرض ہے. شکر کریں گے نعمت باقی رہے گی اور اس میں اضافہ ہوگا. ناشکری کریں گے نعمت چھن جائے گی. اللہ نعمت کی بجائے عذاب نازل کریں گے، اور عام طور پر شکر نہیں ہو رہا. اور یہ بات کڑوی اللہ کی توفیق سے فائدے کے لیے کہہ رہا. اللہ اس نکاح کو عذاب میں بدل رہے ہیں. پہلے بھی کچھ سکون تھا، اب نکاح کے بعد جب معاملات بگڑتے ہیں تو مصیبتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ ذرا غور تو کرو، توجہ دلوا رہا ہوں. نکاح کے بعد اللہ نہ کرے، نہ اس نکاح میں نہ کسی نکاح میں، نکاح کے بعد معذور بچہ یا بچی پیدا ہو جائے. ساری زندگی کے لیے اس کنبے کی پریشانی کے ایک یہ بات کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کو یہ مصیبت آئے، لیکن جہاں آئی ہے وہاں جا کے پوچھ کے تو دیکھے. اور یہ مصیبت کہاں سے پھوٹی؟ نکاح سے آئی ہے یا کسی اور جگہ سے آئی؟ خبر ہے کہ اس خیر میں کیا کچھ مصیبتیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. اس خوشی کے موقع پر ان کا تفصیل سے تذکرہ مناسب نہیں، لیکن اشارہ ضروری ہے. اپنے نکاح کو عذاب والا نہ بنائے. عذاب والا بنے گا ناشکری سے، اور ناشکری کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ان کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا. عورتوں اور مردوں کا اختلاط یہ خوشی کا موقع ہے. یہی شیطانی منطق چلتی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ شکر ہے. خواتین کس طرح زیبائش کر کے، ایسے جیسے بیڈ روم میں جانا ہے، وہ کچھ کر کے بھری مجلس میں آتی ہیں مردوں کے درمیان. شاید وہ کچھ اپنے خامدوں کے لیے بیڈ روم میں بھی نہیں کرتے. اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. لباس کون سا پہنتی ہیں؟ ناچیوں والے پاجامے. یہ شرفاء کا لباس ہے، مسلمانوں کا لباس ہے. جسم کے ساتھ چمٹا ہوا اتارنے کے الگ سے بندوبست کرنا پڑے، یہ شکر ہے. جسم کا ایک ایک حصہ ظاہر ہو، ایسا سی تھرو ہو، یہ شکر ہے. شارٹ ہو کہ عورتوں کا وہ حصہ مرد دیکھیں. اسلام میں جس کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں. بالوں کا کیا کچھ کرنا، کہیں اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ اور ساری چیزوں کے لیے وہ ہے جواز. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے. تیری عقل کا جس قدر ماتم کیا جائے وہ کم ہے. تو چاہتی ہے کہ شیطان کی چیلی بن کر اس خوشی کے موقع کو اللہ کا عذاب کا موقع بنا دے؟
تو اس کنبے کی خیرخواہ ہے یا دشمن ہے؟ کون ہے تو؟ اللہ کی نافرمانی کا ایٹم بم اسی موقع پہ چلانا تھا تو نے؟ کہتے ہیں میری خوشیاں میں نہیں برداشت کرتی. مانا کیا ہوا کہ یہ خوشی کا باقی رہنا مجھے گوارا نہیں، چاہتی ہوں جد تہس نہس کر دوں، آگ لگا دوں. اللہ کے لیے غور کرے، پیغام ہے، راضی ہو تب بھی ناراض ہو تب بھی پیغام ہے. اور جو بیٹیاں بہنیاں سن رہی ہیں آگے بھی پہنچائیں اور گالیاں دیتی رہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ پیغام ہے، بار بار کہتا ہوں، اور یہ پیغام عقیدہ ہے، عام کرنے والا ہے. ہم اپنے پاؤں پر نہیں سر پہ کلہاڑیاں مارے اور پھر کہتے ہیں سکون اٹھ گیا ہے. نکاح کیا بس اس دن سے سکون نام کی چیز نہیں دیکھی، مجھ سے خوشیاں اٹھ گئیں. اللہ ظالم ہے، یہ تو بدبخت، بدبختی کے پھاٹک تو کھولے اور الزام اللہ کو دھرے. حیا نہیں آتی تجھے؟ کتنا مقدس اور پیارا نام ہے نکاح، النکاح من سنتی، اور تو اس کا کیا ہویا بگاڑا ہے. تو بچے گا؟ نہ کریں ایسا. چھٹا نقطہ یہ عرض کر رہا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں. تفسیر اپنی اپنی جگہوں پہ اچھی طرح پیش نظر رکھے، کسی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. ساری برادری ایک پگڑے میں رب العالمین کی رضا، دوسرے پگڑے میں کون سا پگڑا باندھے؟ سارے ناراض ہو جائیں، آکسیجن بند نہیں کر سکتے، پانی بند نہیں کر سکتے، وہ دینے والے رب العالمین ہیں. اللہ ناراض ہو جائیں سب کچھ بند کر. ساتویں اور آخری بات، اور اسی پہ گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ. یہ نکاح بہت ہی عظیم چیز ہے. اللہ جانے ماؤں کی، باپوں کی، بزرگوں کی کتنی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ ثمرہ دیتے ہیں. دلہن بیٹی اور دولہا بیٹا شوخی نہ دکھائیں، تیزی میں نہ آئیں اور فوراً وہ بول دیں. بزرگوں کی سال ہر سال کی دعائیں ہیں، سال ہر سال کے سجدے اور تمنائیں، ان پر یکسر سیاہی مل دیں. نہ جلد بازی نہ کریں. اگر دونوں گروہ کسی بات پر، دولہا بیٹا اور دلہن بیٹی، خفا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، کچھ نہیں، تو بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. نہ تو معصوم ہے نہ وہ معصوم ہے. جہاں انسان ہے وہاں غلطی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تجھ میں خامیاں ہیں، اس میں بھی خامیاں ہیں. اگر اس کی خامیوں پہ غصہ ہے تو خامیوں سے خالی ہے. ہاں جہاں بات ہے اخلاق کی، کردار کی، وہ معاملہ جدا ہے. بات بات پہ منہ بنا رہا ہے، روٹ رہا ہے یا روٹ رہی ہے، یہ بات کنبوں کو برباد کرنے والی ہے. جلد بازی کا شکار نہ ہو، تحمل سے، برداشت سے. دنیا میں کہیں بھی پھول کانٹوں کے بغیر تھے. ہاں اللہ جنت میں لے جائے وہاں صرف پھول ہے. دنیا میں تو پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں. اگر پھول لینے ہیں تو کانٹوں کو برداشت کرنا ہے. نہیں لینے، کانٹے برداشت نہیں کرنے، پھر نکاح کی طرف آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ التماس ہے کہ ہمارے آج کے نکاح کو پہلے بیان کردہ برکتیں
ان کے پانے والا، اور بعد میں آداب بیان کرتا 7 آداب ان کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ اور اللہ کی رحمت سے بیٹے کو سال ہر سال سے جانتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بیٹے کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہی امید رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بیٹے کے گھر والوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہوگا۔ اسی امید سے اللہ کے فضل و کرم سے آج کے نکاح کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ بیٹا حسن آغا عبداللہ، میں آپ کا نکاح رضوہ مختار دختر مختار علی سے 4 تولہ طلائی زیورات 21 کی رات جو سارا ادا کر دیا گیا ہے، کیا میں آپ کا نکاح کر دوں؟ منظور ہے جی۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس نکاح کو بابرکت بنائیے، بابرکت بنائیے، بابرکت بنائیے۔ اے اللہ ہمارے بیٹے کو اور بیٹی کو اس نکاح کی برکت سے خوشیاں، سعادتیں، رحمتیں، اپنی عنایات اور نوازشات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو آپس میں انتہائی پیار، محبت، ایثار، احترام سے لبریز فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس جوڑے کو بابرکت، پاکیزہ، پسندیدہ اولاد عطا فرمانا۔ اے اللہ انہیں ہر شر سے، مصیبت سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، شیطانوں اور اس کے چیلوں سے اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ اے اللہ 2 خاندان جو آج کے نکاح کی وجہ سے آپس میں ایک نئے رشتے کے ساتھ جڑے ہیں، اے اللہ کا یہ جڑنا ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اے اللہ دونوں قومیں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اے اللہ ان کو ہر شر سے، ہر حسد، بغض، شیطانی شرارت سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ اس نکاح کا انجام شاندار، عظیم الشان بنانا۔ اے اللہ مجلس میں کہی گئی ہر غلط بات کو معاف فرمانا، اور اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس پر عمل کرنا اپنی رحمت سے آسان فرمانا۔ اللہم انا نسألک بأننا نشهد انك انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب۔ بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير۔ اللہ تعالی برکت کرے، اللہ تعالی برکت کرے، اللہ تعالی برکت کرے۔